السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم منہاز، چینل 4 کے پلیٹ فارم سے اور کرائم واچ کے پروگرام سے۔ آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، یہاں اس آفس کا جو چرچے ہیں، مطلب یہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، ولف کمپنی چلا رہے ہیں، ان کے 5 فلورز ہیں، مطلب بہت ساری مطلب یہ اس ٹائم زد میں ہیں خبروں کی اور صحافیوں کی، اس لیے کہ تبھی ہم ان کے آفس میں آئے ہیں تاکہ ان کے حقائق کو ہم معلوم کر سکیں کہ یہ کس حد تک یہ ٹھیک ہے اور کس حد تک کنٹری ہیڈ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ۔ مارخور کا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کنٹری ہیڈ ہیں سمیر صاحب، ان سے ہم بات کریں گے جو کنفیوژن چل رہی ہیں مارکیٹس میں اور سوشل میڈیا پہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں یہ چینل 4 نیوز کا، اور اس کے بعد نیئر صاحب کا، اور ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، یہ تشریف لائے یہاں پر۔ میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ جو بھی ہمارے بارے میں گاسپس چل رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بہت سارے چرچے ہیں نیوز میں، مارکیٹ میں۔ آبویسلی سی بات ہے کہ جب انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا بزنس پیٹرن اس کا مارکیٹ میں انوالوڈ ہو جاتا ہے تو آبویسلی چرچے وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن سم ٹائم جو ہوتا ہے ہم کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، تو اس کے کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ یہاں پر آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں مجھ سے پوچھی، اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں بات کروں گا، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کرنے کی کوشش شبیر بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ اس پہ ولف پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کتنے فلور ہیں آپ کی اس کمپنی کے؟ میرے پاس الحمدللہ یہ جو مارخور سپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ جس فلور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے نیچے 2 فلورز ہیں۔ ایک گراؤنڈ فلور ہے جس میں الحیات پراپرٹیز کا فلور ہے۔ پراپر طور پر آپ وہاں پر بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 8 لوگوں کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، جو کہ ہمارا جو پروجیکٹ موتی بازار کا چل رہا ہے، جس کا ہم نے ابھی تھوڑے سے پہلے ایگریمنٹ کیا ہے، اسی موتی بازار کے پروجیکٹ کو ہم لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس وہ سارا جو سٹاف ہے ایوری ڈے، جیسے دوسرے پراپرٹی کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں، ایز اے رینٹل پراپرٹی بھی ہم اس میں کام کر رہے ہیں، جیسے آپ کے سچ ہے زیم بلڈرز ہیں، اسکوئر 9 ہے، AAA آکٹا والے ہیں۔ یہ آلریڈی اسلام آباد میں، بحریہ ٹاؤن اور DHA میں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر یہ لوگ مالز کے اوپر کام۔ جو ہمارے پراپرٹیز کے کنسرنز ہیں، 2nd فلور پہ، 3rd فلور پہ ہمارا ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، جہاں پر ہم اپنے پورے سٹاف کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، ٹریننگ پراپر ٹیچ اینڈ ٹرین سسٹم کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اوورسیز کلائنٹیز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ اینڈ 4th فلور کے اوپر ہمارے جو اس کمپنی کے چیئرمین ہیں، جو کہ اپروکسیمیٹلی 2002 سے بزنسز کر رہے ہیں۔ دبئی میں انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا BIZ رینٹ کار سے 2002 میں۔ 2007 میں ہم نے پراپرٹیز کے سیٹ اپس کو سٹارٹ کیا۔ BIZ ٹیک انٹرنیشنل، M ٹیک انٹرنیشنل، سٹی ٹیک انٹرنیشنل، یہ چاروں وہ کمپنیز ہیں جو کہ دبئی میں 2010 سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کی، اور اس کے تھرو ہم نے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر دبئی میں ہائی رائزنگ بلڈنگس کے بزنسز کیے۔ اس کے علاوہ ٹوٹل سیکورٹی سولوشنز کے اوپر ہم لوگوں نے کام کیا۔ ٹوٹل سیکورٹی سولوشنز میں ہم نے بہت سارے کیمرہ انسٹالیشن، ٹریکنگ ڈیوائسز، جس میں ہم نے دبئی پولیس کے ساتھ الحمدللہ کام کر چکے ہیں، سرٹیفکیٹس لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو دکھا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2015 میں ہمارے جو CEO ہیں، چیئرمین ہیں، ان کو شیخ محمد بن راشد کی طرف سے بیسٹ سیٹل ایوارڈ بھی ملا اس چیز پہ۔ تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے جہانزیب عالم صاحب نے قطر میں بھی بزنس سٹارٹ کیا، JF ہولڈنگس کے نیم سے ان کی ایک کمپنی ہے جو رجسٹرڈ ہے، جو کہ ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو کسی بھی کنٹری میں، فار ایگزامپل دبئی میں، آپ کو بحرین میں، اور کسی بھی گلف کنٹری میں لیزنگ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی ڈیٹا پرووائڈ ہے یا آپ کو چاہیے، ہم اس کے اوپر آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرکی میں اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنسیز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور آپ وہاں پر کوئی لینڈ بائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ہی پرسنل نیمز کے اوپر، تو ہم اس کی بھی کنسلٹنسی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ یعنی ہم آپ کو فارن افیئر سے ریلیٹڈ، فارن میں رہنے کے لیے جو بھی کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ ہماری قطر کی کمپنی ہے JF ہولڈنگس کے نیم سے، اس میں ہم آپ کو پرووائڈ کریں۔ پاکستان میں الحمدللہ ہم نے 2017 سے سٹارٹ کیا۔ الحیات اینڈ کو پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ ہے، اور رجسٹرڈ ہوا پاکستان میں، جس کے 11 پروجیکٹس جو ہیں ہمارے لسٹڈ ہیں اور رجسٹرڈ ہیں۔ آپ آن لائن اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، جس میں الحیات ہومز کا پروجیکٹ جہانزیب عالم صاحب نے 2018 میں سٹارٹ کیا۔ گلشن عائشہ کا پروجیکٹ ہم نے سارے کراچی کے؟ جی، کراچی کے پروجیکٹس ہیں۔ اسلام آباد میں، پنڈی میں؟ اسلام آباد، پنڈی میں اس کے 1 by 1 آتا ہے۔ تو ان 2 پروجیکٹس پہ ہم نے کام کیا۔ 2017 میں زمین.com کے ساتھ ہم لوگ ایفیلیٹ پارٹنر رہے، ان کے ساتھ پلاٹینیم پروفائل کے اوپر ہماری جو الحیات پراپرٹیز ہے وہ رجسٹرڈ رہی۔
سائمہ بلڈرز والوں کے ساتھ ہم نے کام کیا, فلک ناز والوں کے ساتھ کیا, سچ ایز بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا, اس کے علاوہ پاک چائنا ٹاؤن میں ہم نے کام کیا. تو یہ ہماری پراپرٹیز کی سروسز تھی جو ادھر ہم نے دی. پراپرٹیز سوسائٹیز سے ریلیٹڈ اعلان.com ہمارے یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جس میں ریئلی طور پر ہم نے اس بزنس کو لانچ کیا اور سوسائٹی کو لانچ کیا, اور فرسٹ انشورڈ سوسائٹی جو تھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. اس کے علاوہ الحیات موٹرز کا پروجیکٹ جو ہے ہمارا وہ کراچی میں 2018 سے وہ بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ جب ہم لوگ اسلام آباد میں آئے, اسلام آباد میں ہم نے سٹارٹ کیا جیسے سملر ٹو PSL, جیسے پاکستان سپر لیگ ایک پاکستان میں چل رہی تھی, اسی طرح سے KPL لیگ ہے جو سیکنڈ سیزن اس کا یہاں پر ہوا ہے ابھی یہ ریسنٹلی اگست میں. تو KPL میں ہم نے فیبرری 2022 میں ایک فرینچائز بائی کی KPL سے GB مارک ہورس کے نیم سے, جس کے آنر فل اینڈ فائنل جہاں عالم صاحب تھے. ہم نے پوری پیمنٹس ان کی جو تھی وہ KPL کو کی اور پیڈ پیمنٹ کے اگینسٹ ہم نے GB مارک ہورس کی فرینچائز بائی کی, جس کا ایک آفیشیل ایونٹ بھی کروایا گیا جناح کنونشنل اسلام آباد میں. انفارچونیٹلی کسی وجہ سے وہ نام ہمیں نہیں مل سکا, لیکن چونکہ ہم لوگ ایک ریئل فیس کے ساتھ کام کر رہے تھے, پھر ہم نے اسی فرینچائز کو اوورسیز واریئرز کی طرف سے پلے کیا. الحمدللہ ہماری ٹیم سیمی فائنلز تک بھی پہنچی, اس میں اسد شفیق ہماری ٹیم کا کیپٹن تھا اور ہم نے اس کو الحمدللہ فل اینڈ فائنل اس کو کمپلیٹ کیا اپنے پروجیکٹ کو. اچھا, مارک ہورس سپورٹ کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد اوورسیز وارئر آ گیا, تو اس کو آپ پراپرٹی کے ساتھ مرج کر رہے ہیں؟ نہیں, پراپرٹیز کا ہمارا جو سیٹ اپ ہے الحیات اینڈ کو پرائیویٹ لمیٹڈ میں, الحیات پراپرٹیز کی ایک فردر ڈفرینٹ ایک شاخ ہے جس کے تھرو ہم لوگ آن لائن پراپرٹیز کو مطلب سیل بھی کرتے ہیں, اوورسیز کلائنٹیز کو بھی ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا جو پروجیکٹ آتا ہے مارکیٹ میں, فار ایگزامپل ابھی موتی بازار سفاری 1 کے سامنے بالکل PSO پمپ کے اپوزٹ ایک موتی بازار کا ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے جس میں شاپس ہیں ڈفرینٹ قسم کی. میں نے آپ کو آلریڈی اس کی ڈاکومنٹیشن بھی چیک کروائی ہے. وہ پلازا ہم لوگوں نے بائی کیا ہے. اس پلازا کو بائی کرنے کے بعد ہم ایز اے رینٹل پراپرٹی اس کو لوگوں کو دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک پرسن ہے اس کے پاس 40-50 لاکھ روپیہ ہے اور وہ پراپرٹی بھی بائی نہیں کرنا چاہتا, ان ادر کیس وہ اس پراپرٹی کے اگینسٹ جو ہے کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, تو سملر ٹو دیٹ جیسے آپ کو میں نے پہلے نام لیے زیم بلڈرز ہیں یا اسکوائر 9 والے ہیں, یہ سارے لوگ رینٹل پراپرٹیز کا کام کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل 50 لاکھ کسی نے میرے پاس انویسٹ کیا میرے پروجیکٹ کے بیچ میں. ایسا نہیں ہے کہ ادر دین پروجیکٹ. آپ کے سامنے ابھی میرے پاس یہاں پر ایک دوست آئے تھے جو کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس ایگریمنٹ کو کس طرح سے بنانا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ شاپ کا ایگریمنٹ بنا دیں ان کا. تو اس شاپ میں جو بھی پرسن آ کر انویسٹ کرتا ہے اپنی اماؤنٹ کو, 2 کانسیپٹ پاکستان میں چلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ ڈاؤن پیمنٹ دی اور پھر کلائنٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹس دیتا ہے. ادر ہینڈ کے اوپر ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈوانس میں پوری بکنگ دے دیتے ہیں دکان کی, اور جب تک آپ کو اس شاپ کی پوزیشن نہیں مل جاتی یا ہم بائی بیک نہیں کر لیتے, ہم آپ کو ایوری منتھ اس کا کچھ نہ کچھ رینٹل پرووائڈ کرتے ہیں جس سے آپ مطلب اپنے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں. نتھنگ ایلس ود اٹ.